بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روز رات کو اتنی ٹھنڈ میں اماں چھت پر چلی جاتی، پوچھنے پر کہتی کہ اوپر بلی بچے دے رہی ہے، وہ دیکھنے جا رہی ہوں۔ میں ساتھ چلنے کا کہتی تو ڈانٹ دیتی۔ اگلے دن جب صبح واپس نیچے آتی تو بہت تھکی ہوئی اور رو رہی ہوتی۔ پوچھنے پر کہتی کہ بلی مر گئی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر وہ سارا دن بستر پر لیٹی گرم دودھ پیتی رہتی اور مجھے اماں پر شک ہونے لگا تھا۔ تبھی اماں کی چھت پر جانے کے بعد میں پڑوسیوں کی چھت پر چھپ گئی اور چھپ کے اماں کو دیکھنے لگی۔ جب کچھ ہی دیر بعد میری روح لرز گئی کہ اماں نے اپنی چادر… میرا نام حرمین ہے، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی، لوگوں کے کئی روپ دیکھے اور یقین نہیں آیا کہ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ میری ماں ہمارے اوپر بہت سختی کیا کرتی تھی۔ ہماری سگی ماں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ ہمارے ساتھ سوتیلیوں ماں جیسا تھا۔ ہر وقت مار دھاڑ ہمارے گھر کا حصہ تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے بڑی تھی اور وہ ہر وقت اماں کی مار دھاڑ کی وجہ سے سارے بہن بھائی سہمے رہتے تھے۔ جب کوئی بہن بھائی ماں کو تنگ کرتا یا کوئی شرارت کرتا تو ماں اسے بالوں سے پکڑ لیتی اور مارا کرتی۔ ہم سب بہن بھائی تب چھوٹے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، روز کی مار اور معمولی باتوں پر بے عزتی ہمارا مقدر بن چکی تھی۔ ایک دن ماں چھوٹے بھائی کو مار رہی تھی جو ابھی صرف 5 سال کا تھا۔ وہ پہلے بہت بیمار رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ اماں اس کو نہ مارے، پہلے چھوٹوں کو بخار ہے، اور اماں نے اسے چھوڑ کر مجھے بالوں سے پکڑ لیا، کہنے لگی کہ تم اس کی تھانے دارنے لگی ہو، تمہارا باپ خود تو ہر وقت باہر رہتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، اور تم لوگوں کو میرے پلوں سے باندھ دیا ہے۔ نہ میں کہیں آ سکتی ہوں، نہ سکون سے سو سکتی ہوں۔ تمہارے باپ کو تو ذرا تم لوگوں کی فکر نہیں ہے، بس اپنے خاندان کی چمچہ گیری کرنے کا بھوت سوار ہے۔ اماں کو ہم پر ترس نہیں آتا تھا اور چھوٹے بھائی کا سارا غصہ مجھ پر نکال دیا تھا۔ باقی بہن بھائی خاموش تصویر بنی چپ چاپ کھڑے رہتے، کسی میں بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میری ماں سخت گیر اور اذیت پرست عورت تھی۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی اور باقی بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ کبھی کبھی میری اماں کہتی کہ کاش تم لوگوں کو چھوڑ کر کہیں جا سکتی۔ پہلے میرے ماں باپ نے ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہ دیا، کسی نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ میری طرف سے سبھی مر چکے ہیں، میرے لیے کوئی میرا کچھ نہیں لگتا۔ میں تو کبھی کسی کو معاف نہیں کروں گی، ان لوگوں کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اماں ایسی اکثر باتیں کیا کرتی اور ہم میں سے کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ہم سب سر جھکائے پلاسٹک کی چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ مجھ سے ایک چھوٹا میرا بھائی آرام آرام سے کھانا کھا رہا تھا، جیسے نوالا شیشے کا ہو۔ جب ابا گھر ہوتے تو سب سے کھانا کھانا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ابا کہتے کہ ایسے نہیں، ایسے بیٹھ کر کھاؤ، اگر کھانا کھاتے کسی کی آواز آئی تو اچھے سے جان لے میرا ہاتھ کتنا بھاری ہے۔ ہم سب بہت ڈرتے تھے۔ میرا بھائی جو 9 سال کا تھا کہتے کہ ایک دن میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ ہمارا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے تھا، سب رکشہ چلاتے تھے، اسی سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں پہلے ہی غربت کا راج تھا۔ جب ایک دن ہمارے گھر مہمان آ گئے، ابا کا دوست بیوی بچوں سمیت آیا تھا، اور ابا نے کہا کہ یہ لوگ کچھ دن ہمارے ساتھ ہی نہیں گے، اسی لیے سب تمیز سے رہنا۔ ابا مہمانوں کی آمد سے بہت خوش تھے اور ان کے لیے کھانے پینے کا بہت سا سامان بھی لے آئے، اور ہم بھی خوش ہو گئے کہ آج ہمیں بھی کھانے کو کچھ اچھا مل جائے گا۔ اماں ابا کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ان سے پوچھنے لگیں کہ اصل بات بتاؤ، جو ان کے آگے پیچھے بچھے جا رہی ہو، پہلے تو کبھی تمہارا کوئی دوست گھر نہیں آیا، پھر یہ کیسے اپنی بیوی کو لے کر یہیں بیٹھا ہے؟ ابا نے کہا کہ وہ تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، اس کی بیوی کا بھائی باہر ہوتا ہے، اگر مجھے بھی یہ لوگ باہر بھیج دیں تو غربت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمارے 5 بچے ہیں، ان بچوں کا مستقبل بن جائے گا، کل کو بیٹیاں جوان ہوں گی، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، بس دعا کرو کہ کام بن جائے۔ ابا نے جیسے اپنے دوست سے باتوں باتوں میں باہر جانے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پر جیسے ہی صحیح ہوں گے ہم ضرور کچھ کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ویسے بھی ہم یہاں خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، اصل میں ہم بچہ گود لینا چاہتے تھے، کسی اور کا لینے سے اچھا ہے کہ ہم نے سوچا کہ آپ سے بچہ لے لیتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو۔ ابا سوچ میں پڑ گئے، اور اماں میری اس بات پر ان کو غصہ آ گیا کہ وہ کیوں اپنا بچہ دیں گی کسی کو، ہم بچے بیچنے والے لگتے ہیں آپ لوگوں کو؟ پر ابا نے چپ کروا دیا۔ پھر ابا نے ہمارا چھوٹا بھائی جو 5 سال کا تھا ان کو دے دیا۔ میں روتی رہی، چھوٹو کو نہ دے، وہ میرے بغیر نہیں رہے گا، پر کسی نے میری بات نہیں سنی اور وہ لوگ میرے چھوٹے بھائی کو لے کر چلے گئے، اور ایک بھاری رقم ابا کے ہاتھ پر رکھ گئے تھے، جسے دیکھ کر ابا کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اماں بیٹھی رو رہی تھی، چاہے ہمیں کتنا ہی مارتی تھی پر اپنے بیٹے کے جانے کے بعد دکھی تھی۔
ابا کو ہمارے معاملات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ابا نے وہ رقم لی اور گھر سے باہر نکل گئے۔ 2 دن تک گھر نہیں آئے تھے اور اماں بھی اپنے کمرے میں بند رہتی۔ ماں باپ کی عدم توجہ کی وجہ سے اب ہم سب بہن بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے بدتمیز ہو گئے تھے۔ بات بات پر ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے تھے۔ ہم اسکول جانے لگے تھے اور جب اسکول سے گھر آتے تو خالی برتن ہمارا منہ چڑھاتے۔ کبھی ہم بھوک کی وجہ سے رونے لگتے۔ ہمارے ماں باپ میں سے کسی کو ہماری پرواہ نہیں تھی۔ بھائی ابھی چھوٹے تھے پر اماں ان کو کہتے کہ تم لوگوں کا باپ تو عیاش ہے، اسے کیا پرواہ، تم لوگ گھر سے باہر نکلو، کام کاج کرو۔ ہم غریبوں کے نصیبوں میں پڑھائی لکھائی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ 7 سال عمر تھی میری جب سے اپنے بہن بھائیوں کو سنبھال رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے ماں باپ ایسے تھے۔ مجھے اسکول جانے کا بہت شوق تھا۔ میری ماں کو بھی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی تھی۔ ہماری پڑھائی لکھائی سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ صبح اسکول جاتے وقت ناشتہ نہیں ملتا تھا۔ اماں سوئی رہتی، اماں کو جگاتے تو وہ آگے سے لڑنا شروع کر دیتی یا پھر سیدھا جوتا ہی ہمیں مار دیتی۔ ہم میں سے کوئی بھی 7 یا 8 سال کی عمر سے پہلے اسکول نہیں گیا تھا۔ ہم سب باقی بچوں کی نسبت پیچھے رہ گئے تھے اور تھے بھی کند ذہن۔ ایک دن مجھے استادی نے کلاس سے باہر نکال دیا اور کہا کہ اگر اسکول آنا ہے تو اپنا حلیہ درست کر کے آنا اور یونیفارم صاف ستھرا ہونا چاہیے اور بسے میں ہر چیز موجود ہو۔ اپنی ماں سے کہو کہ تم لوگوں کو اچھے سے تیار کر کے بھیجا کرے، تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے اسکول کا ماحول خراب ہو رہا ہے، تمہارے باقی بہن بھائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ میری آنکھوں میں شدید توہین کے آنسو تھے اور یہ اذیت ہم سب بہن بھائیوں کا مقدر بن گئی تھی۔ ہمارے ماں باپ کو ہماری دینی دنیاوی کسی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ باقی لوگوں کے بچے اتنے اچھے سے تیار ہو کر آتے، ان کی مائیں اتنا پیار کرتی اور میری ماں ایک سخت گیر خاتون تھی جن کے دل میں ذرا بھی ہمارے لیے محبت نہیں تھی۔ وہ تو چھوٹے کو بھی بھول چکی تھیں، جس کو گود دے دیا تھا پتہ نہیں کیسا ہوگا، اسے کبھی ہمارا پتہ بھی چلے گا یا نہیں، پتہ نہیں کبھی ملنے بھی آئے گا یا نہیں۔ میرا دل بہت خراب ہوتا اور میں روتی رہتی۔ مجھے سبھی سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے لگی۔ ان کو تیار کر کے اسکول بھیجتی اور ماں باپ میں سے کسی کو پتہ نہیں کون اسکول جاتا ہے کون اسکول نہیں جاتا۔ گھر سب بچے کھانا کہاں سے کھاتے ہیں، ابا کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ ہمارے سگے نہیں ہیں یا ہمیں ہی کہیں سے اٹھا کے لایا گیا ہے۔ اب تو اماں بھی فجر کی نماز کے بعد گھر سے چلی جاتی اور رات گئے واپس آتی، اور ایک دن ہمارے اوپر قیامت برسی جب پتہ چلا کہ ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ابا کو گئے 5 ماہ ہونے والے تھے اور میری ماں کی وہی روٹین تھی۔ شام ہوتے ہی گھر سے باہر چلی جاتی اور رات کو گھر واپس آتی۔ میں اپنے بھائی بہن کو لے کر بیٹھی رہتی، ان کے سونے کے بعد سو جایا کرتی۔ اب میں بڑی ہو رہی تھی اور میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت بھی اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ اپنی ماں سے پوچھوں کہ ہمارا قصور کیا ہے، کس بات کی ہمیں سزا دے رہی ہیں، پر میں خاموش رہتی۔ میرے بہن بھائی مجھے آپا کہتے، جو بات ہوتی مجھے بتاتے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، میری عمر 16 سال ہو چکی تھی اور میں گھرداری سیکھ چکی تھی۔ ایک دن ہماری نانی گھر آئی، وہ اتنے سال کہاں رہی پتہ نہیں، ہمیں پیار کر رہی تھی، ہم سے مل رہی تھی اور نانی امی ہماری ماں کا دیوانہ وار منہ چوم رہی تھی۔ نانی امی نے کہا کہ تم نے ہمیں معاف نہیں کیا، آج دیکھو اتنے سال بعد میں خود تمہارے پاس آئی ہوں، تم اپنی بات کی بہت پکی نکلی ہو۔ میں سمجھی تھی کہ تم نے وہ باتیں بھولے پن میں بولی ہیں، پر اتنے سال بیت گئے، ایک بار بھی پلٹ کے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ میں کبھی واپس اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، سبھی رشتے ختم کر کے آ گئی، شہر تک بدل لیا اور کبھی کسی کو خبر تک نہیں دی۔ تیرا میرا رشتہ تو قیامت کے دن تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ تیرا باپ تجھے پکارتے پکارتے مٹی تلے جا سویا، تم اتنی پتھر دل تو نہیں تھی جو ہماری خبر بھی نہیں لی۔ ماں تیری راہ میں تیری زندگی کاٹتی رہی اور تو کبھی ملنے ہی نہیں آئی۔ نانی خود بھی رو رہی تھی اور اماں کو بھی رلا رہی تھی۔ میں کونے میں کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ہمارے اتنے رشتہ دار ہیں اور میری ماں نے کبھی بتایا تک نہیں، خود سے دور تو رکھا ہی تھا، ننیال سے بھی دور کر دیا۔ میری اماں نے کہا کہ کیا ابا وہ سب کچھ جان گئے تھے؟ نانی امی نے کہا کہ تمہاری شادی کے بعد انہیں ساری حقیقت پتہ چلی، وہ اس بات پر شرمندہ بھی تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا یقین نہیں کیا، وہ اس تکلیف میں روتے رہے، کہتی کہ ایک بار میری بیٹی کو بلا لو، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پر تم ہمیں کہیں نہیں ملی اور تیری رات تکتے تکتے تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔
اب میرے ساتھ چلو اپنے باپ کی قبر پر جا کر اس سے بات کرو، اس کی روح کو سکون مل جائے گا۔ میری ماں نے کہا کہ جو تکلیف میں نے کاٹی ہے آپ لوگوں کی تکلیف اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جو قسم کھائی تھی اس کو کبھی نہیں توڑ سکتی، نہ ہی مجھے کسی سے ملنا ہے۔ آپ کا دل کرے تو آتی رہنا، ورنہ مجھے آپ میں سے سب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نانی روتی رہی، کہنے لگی کہ اپنی ماں کو اس عمر میں اتنی بڑی سزا مت دو، مجھے سکون سے مر لینے دو۔ تم ایسی تو نہیں تھی، تم تو ہماری تکلیف پر تڑپ اٹھا کرتی تھی۔ پر اماں نے کہا کہ ماں جی، میں تو کب کی مر چکی ہوں، اب جو آپ کے سامنے ہے یہ تو بس ایک لاش ہے جو اپنے دن پورے کر رہی ہے۔ پتہ نہیں کون سا وہ راز ہے جس کی اماں بات کر رہی تھی، نہ جانے ان کے ماضی میں ایسا کیا ہوا جو وہ ایسی ہو گئی تھی۔ اماں نانی کے ساتھ نہیں گئی، اب اکثر ملنے آ جاتی ہیں، لیکن کچھ ماہ سے میری ماں بہت عجیب ہو چکی تھی۔ کبھی خود ہی ہنستی اور کبھی روتی، اور اکثر رات کو چھت پر جاتی ہے۔ بلی بچے دے رہی ہے، اسے دیکھنے کا کہہ رہی تھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی میں ساتھ جانے کا کہتی تو وہ ڈانٹ دیا کرتی ہوں، جیسے سے واپس آتی تو تھکی تھکی ہوتی ہوں، سارا دن گرم دودھ پیتی رہتی اور روتی رہتی۔ پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتاتی تھی۔ مجھے اپنی ماں پر شک ہو گیا تھا، کیونکہ گھر کو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اماں باہر سے گوشت لے آتی، اس کو چھپا کر رکھ دیتی، اور جیسے ہی سب سو جاتے اس کو لے کر چھت پر چلی جاتی۔ ایک دن جیسے ہی اماں چھت پر جانے لگی، میں ان سے پہلے پڑوسیوں کی چھت پر چھپ گئی اور اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ میری ماں نے سر سے چادر اتاری تو میری روح لرز گئی، کیونکہ اماں اس پر گوشت ڈال رہی تھی اور کچھ پڑھ رہی تھی، اور نہ جانے کس کس کا نام لے رہی تھی کہ سب کو مار دو۔ مجھے اماں کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا، پر اچانک گوشت ختم ہو رہا تھا اور اماں ہنس رہی تھی۔ تب جانا کہ میری ماں جادو سیکھ رہی ہے، وہ خطرناک جادو جس سے کسی کو بھی تباہ کیا جا سکتا تھا، اور مجھے اس فعل سے اپنی ماں کو روکنا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اپنی ماں سے پوچھ لیا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ پہلے ہماری زندگی برباد کر دی، اب کس کی کر رہی ہیں؟ کس بات کی سزا دے رہی ہیں؟ میں نہ جانا غصے میں کیا کیا بول رہی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ تم کچھ نہیں جانتی، میں سچ کہتی ہوں، میں زندہ نہیں ہوں، میں مر چکی ہوں، اور رونے لگتی۔ مجھے اپنی ماں پر بہت ترس آیا۔ میں نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان سے پوچھا، بتائیں نا اماں کیا ہوا ہے؟ کون سا ایسا راز ہے جس کی وجہ سے سب کو سزا دے رہی ہیں؟ میری ماں نے آخرکار وہ راز بتا دیا جس کو لے کر وہ ایسی ہو چکی تھی۔ ان کی زندگی تو بہت مشکل، بہت دکھوں سے بھری پڑی تھی۔ اسے میرے دل سے اپنی ماں کے لیے ہر شکوہ ختم ہو گیا تھا، سوائے آنسوؤں کے۔ ہم ماں بیٹی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ماں نے اپنی زندگی کی وہ دردناک کہانی سنائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری ماں نے بتایا کہ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ہمارا ابا ایک سخت گیر اور سر پھیرا انسان تھا۔ ہمارا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ میرے بھائی تو اسکول سے آ کر باہر نکل جاتے، پر میں لڑکی تھی، میں کہاں جاتی۔ ہمارا ابا گھر آیا، مہمان کی بھی پرواہ نہ کرتا، اور ذرا سی بات پر ہمیں پانی والے پائپ سے مارنے لگ جاتا۔ میرے بھائیوں کے نیل پڑتے دیکھ کر اماں روتی، اور ابا کے پلاسٹک کے پائپ کے ساتھ اتنی بے دردی سے مارتے کہ بھائی بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ میں کبھی ابا کا ہاتھ پکڑ کر ان کو روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ تو اماں پر کبھی مہربان نہیں تھے۔ وہ ایک بے بس اور کمزور عورت تھی، رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پرائمری اسکول تک جانے دیا، اور پھر گھر پر دینی تعلیم کے لیے ایک مولوی آنے لگا جو ہمارے ہی گاؤں کا تھا اور ابا کی عمر کا تھا، اور مجھے ابھی سے برقع پہننے کا حکم مل چکا تھا۔ اکثر چچی مجھ پر ہنس سے کہتی کہ تجھے چھٹکارا تو مر کر ہی مل سکتا ہے، اور میں رونے لگتی۔ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن ہم ماں بیٹی پھر بھی کبھی سہیلیاں نہیں بن سکی۔ مولوی صاحب کی ابا سے بہت دوستی تھی، ان کی ہر بات کو ابا حکم کا درجہ دیا کرتے تھے۔ جب بھی ہمارے گھر کوئی خاص چیز بنتی، ابا ان کو لازمی دے کر آتے۔ وہ دینی تعلیم کم دیتے اور ساتھ عجیب باتیں کرتے اور مجھے غلط طریقے سے چھوتے۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی۔ میں زور زور سے چیخنا چاہتی تھی، سب کو بتانا چاہتی تھی، پر اگلے ہی لمحے مولوی صاحب کہتے کہ تم تو میری بیٹی جیسی ہو، اور رونے لگتے۔ جب ہمارا زمانہ تھا تب اتنی سمجھ نہیں ہوا کرتی تھی کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں چپ ہو جاتی، اور کچھ دنوں بعد مولوی صاحب پھر ویسی حرکت کرتے اور میری نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ابا میرے مدرسے کے بہت خلاف تھے، اور مولوی صاحب چاہتے تھے کہ جس طرح میرے ابا مجھے مدرسے بھیج دیں، پر اماں نے بھی کہہ دیا کہ ان کا دل نہیں مانتا۔ مولوی صاحب تو موقع کی تلاش میں تھے، پر میرے گھر والوں کو مولوی صاحب کی شرافت اور نیک نیتی پر پورا یقین تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے مولوی صاحب کے پاس نہیں پڑھنا، لیکن وہ ابا کا خوف دلانے لگتی اور کہتی کہ کیوں اتنی سی عمر میں جان سے ہاتھ دھونا چاہتی ہو؟ کاش میری ماں ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی تم کیوں نہیں پڑھنا چاہتی، پر وہ اپنے شوہر کا خوف مجھے یاد دلانے لگ جاتی، اور میری ہمت اندر ہی اندر دم توڑ جاتی۔
شاید مجھ میں ہی اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، ورنہ سب کے سامنے مولوی صاحب کی اصلیت بتا دی تھی۔ ہو سکتا تھا بھائی بات کی تہ میں پہنچ جاتے اور مولوی صاحب کے ہوس کا شکار ہونے سے بچ جاتی۔ اماں نے اتنا اعتبار اور اعتماد دیا ہی کب تھا جو میں ان کو اپنے دل کی چھوٹی سی بات بتا سکتی؟ جیسے میری دوست ایمان اپنی ماں کو ہر بات بتاتی تھی۔ میری ماں اپنے گھر کے کاموں اور خود میں مگن رہتی تھی۔ ابا کی سختیوں نے اماں کو تلخ مزاج بنا دیا تھا۔ ایک دن بڑے بھائیوں کو اتنی مار پڑی کہ وہ گھر سے بھاگ گئے۔ ابا نے ہر جگہ تلاش کیا پر وہ نہیں ملے، اور اگلے دن مولوی صاحب دونوں بھائیوں کو لے کر آ گئے۔ کہنے لگے کہ یہ شہر بھاگ رہے تھے، میں بھی اسی بس میں تھا، اس لیے ان دونوں کو پکڑ کر یہاں لے آیا ہوں۔ ابا مزید شکر گزار ہو گئے مولوی صاحب کے، اور مولوی صاحب ترستی نگاہوں سے مجھے دیکھتے اور یہ بات کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں سب کی آنکھوں پر کون سی پٹی پڑی تھی۔ میرے چچا نے ابا سے میرا رشتہ مانگا پر ابا نے انکار کر دیا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ استخارے میں بہتری کا اشارہ نہیں ہے۔ میرے اور میرے کزن کے درمیان ہمیشہ سرسری سی بات ہوتی تھی۔ وہ بھی کئی ماہ بعد وہ زیادہ شہر ہی رہا کرتا تھا، وہیں پڑھتا تھا۔ مولوی صاحب کے پاس مدرسے جانے لگی، اور ایک دن انہوں نے تمہارے ابا چاہتے نہیں تھے یہ رشتہ ہو، اس لیے مجھ سے جھوٹ بلوا دیا، جبکہ وہ لڑکا وہ تو خود میرے پاس آیا تھا، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے تمہیں، وہ شادی کر کے شہر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ عمر خواب دیکھنے کی ہوتی ہے۔ میری عمر اس وقت 14 سال تھی اور میں ان باتوں کا شکار ہوگی اور اپنے کزن کے خواب دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ایک بار اپنے کزن سے مل لو، روز میری منتیں کرتا ہے، بہتر یہی ہے کہ نکاح کر لو، میں تم دونوں کا نکاح پڑھوا دیتا ہوں اور پھر تم دونوں کو یہاں سے بھیج دوں گا، کیونکہ تمہارے ابا کے ہوتے ہوئے یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ میں بچی تھی، بہک گئی اور سوچا کہ مولوی صاحب تو اتنے اچھے ہیں اور مجھے بھی گھر جیسی جیل سے نجات مل جائے گی، جہاں انسان سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے سکتا۔ جب ایک لڑکی کو گھر سے پیار توجہ نہیں ملتی تو وہ بچے باہر کا رخ کرتے ہیں اور ان پر یقین کرنے لگتے ہیں، جبکہ وہ تب یہ نہیں جانتے کہ یہ سب تو شیطان ہے جو نوچ کھائیں گے۔ میں تو اس بات پر خوش تھی کہ مجھے آزادی مل جائے گی، اور مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق میں مدرسے کے گھنٹہ پہلے پہنچ گئی۔ کاش اس دن میں اپنے کزن سے پوچھ لیتی، وہ مجھے مدرسے آتے رستے میں دکھا تھا، پر مجھے لگا کہ وہ بھی یہیں آ رہا ہے، لیکن وہ نہیں آیا کیونکہ اسے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ مولوی صاحب تو سب جھوٹ بولتے رہے، اور جیسے ہی مدرسے پہنچی مولوی صاحب کی ہوس کا شکار ہو گئی، اور اس دن پتہ نہیں کیسے میری ماں میرے پیچھے مدرسے آ گئی۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا، کہنے لگی کہ تمہاری سہیلی نے بتایا کہ آج تو مدرسے سے چھٹی ہے اور میرے دل کو کچھ ہوا ہے، لیکن میری ماں کے آنے سے پہلے میری عزت جا چکی تھی اور میری ماں مجھے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ تبھی دروازے میں میرا کزن آ گیا اور اماں اس کو سب بتانے لگی۔ تبھی مولوی صاحب نے شور ڈال دیا کہ دیکھو مدرسہ کتنی پاک جگہ ہے، یہ لوگ کیا کھیل کھیل رہے تھے، ساتھ ماں بھی ملی ہوئی ہے۔ میرا کزن پھنس چکا تھا، ابا اسے سڑک کے درمیان مارنے لگے، اماں نے پاؤں پکڑ لیے پر ابا نے ترس نہیں کھایا، اور میرا کزن جس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ بے قصور مارا گیا۔ اپنے ماں باپ کا واحد بیٹا تھا، 5 بہنوں کا ایک بھائی تھا۔ میری چچی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور وہ بھی مر گئی۔ اس دن ان کے گھر سے 2 جنازے نکلے تھے۔ میں اپنے باپ کے پاؤں پکڑ کر ان کو سچ بتا رہی تھی، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا، اور میرا نکاح ابا نے اپنے دوست یعنی تمہارے باپ سے کر دیا، جو خود میرے باپ کی عمر کا تھا۔ میری ساس نے کبھی مجھے قبول نہیں کیا۔ میرا قصور کیا تھا؟ میں تو تب بچی تھی، کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ تمہارے باپ کو کبھی میں انسان لگی ہی نہیں۔ میرے ماضی کو جانتا تھا، اسی وجہ سے مجھے گالی گلوچ کرتا، میں تو پہلے ہی مر چکی تھی اور یہ لوگ مری ہوئی کو مزید مار رہے تھے۔ میری ماں اپنی کہانی بتا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے ان کے اندر کا سارا غبار ختم ہو گیا ہو۔ وہ کچھ ہی دنوں میں ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گئی۔ نانی اور میری ماں کبھی سہیلیاں نہیں بن سکی تھی، پر ہم ماں بیٹی دوست بن چکی تھی۔ ہمارا چھوٹا بھائی جو ابا نے اپنے دوست کو دے دیا تھا، اماں اس کو لے آئی اور اماں نے جادو والا کام بھی چھوڑ دیا اور ہم ایک نارمل زندگی گزارنے لگے۔ میری ماں اب مسکراتی ہے، پر نہ جانے ایسی کتنی بیٹیاں ہوں گی جو اپنے اندر کون کون سے راز چھپائے ہوں گی۔ کاش ماں باپ اپنی بیٹیوں کے دوست بن جائیں، ان کی بات کا یقین کریں۔ جو کچھ میری ماں کے ساتھ ہوا وہ کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو خود سمجھائے، ان کو آگاہ کرے کسی کے چھونے کا کیا مقصد ہے اور کیسے فوراً گھر بتانا ہے، تاکہ اس بڑھتی ہوئی شیطانی ہوس کو روکا جا سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج یہ چیز بڑھ چکی ہے، لوگ اپنے بچے پڑھنے بھیج دیا کرتے ہیں، پر کچھ انسانی روپ میں شیطان بھی موجود ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے بچے کو اکیلا گھر نہ چھوڑ کر جائے اور نہ ہی کسی کے پاس۔ کبھی وقت ملے تو اپنے بچوں کے درمیان بیٹھا کرے، ان کو اعتماد اور اعتبار دے تاکہ وہ ایک مضبوط انسان بن سکے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے۔
اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔